الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو عافیت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حدیث صحیح ہے، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، کیونکہ ایمان و یقین کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت کی دولت ہے۔ یعنی عافیت وہ مرحلہ جب آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دے، عافیت دے۔ تو دلوں کے اعمال کی ان باتوں میں آج کے اس درس میں ہمارے سامنے دو باتیں ہم اس مجلس میں لیں گے۔ ایک اس میں پانچویں بات جو گزشتہ دروس سے تسلسل کے ساتھ ہم سنتے آ رہے ہیں، وہ ہے نیک لوگوں کے ساتھ آدمی بیٹھے۔ ایسے لوگ، نیک لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، جن کے ساتھ آپ بیٹھیں، ان کی رہنمائی جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے آپ حاصل کریں اور ان کی طرف دیکھیں، ان کی باتوں کو سنیں تو آپ کے اندر انشراح صدر پیدا ہو، آپ کا سینہ ہدایت کی طرف کھل جائے اور آپ کی طرف سے، آپ کے دل سے ہموم اور غم، رنج و غم کی کیفیت دور ہو جائے۔ جیسے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کننا اذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الارض اتینا شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارے دلوں میں خوف اور دہشت کا ماحول ہو جاتا اور ہمارے ذہن میں، خیالوں میں عجیب عجیب باتیں آنے لگتی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود ہمارے لیے تنگ ہو جاتی، تو ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن قیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس جاتے۔ فما هو الا ان نراه فيذهب ذلك كله، جیسے ہم ان کے پاس پہنچتے یہ ساری کیفیتیں ہم سے دور ہو جاتی اور ہمارا سینہ کھل جاتا اور ہمارا یقین بڑھ جاتا، ہمارے اندر ایک اطمینان و سکون کا ماحول بس جاتا۔ تو اس لیے کہ یہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تقوی اور طہارت والے ہوتے ہیں، شریعت کے پابند ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں، نیک علماء کے ساتھ، صالح علماء کے ساتھ، تو ان کے اندر، ان کی وجہ سے، ان کی باتوں سے، ان کی رہنمائی سے آپ کو صحیح طور سے شرح صدر حاصل ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی کیفیتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کی ملاقات اور بات سے پہلے ان سے آپ محبت کرنے لگیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ دیکھیں گے بات کرنے سے پہلے ان کے تعلق سے آپ کے دل میں ایک طرح کی نفرت اور ایک طرح کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ وضعت له القبول فی الارض، آدمی متقی اور صالح بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے لوگوں میں، ان کی دلوں میں اس کے تعلق سے ایک محبت اور ایک الفت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی ہے۔ جعفر بن سلیمان کہتے ہیں، کنت اذا رأیت من قلبی قسوہ، کہ میرے دل میں جب کبھی سختی پیدا ہوتی تو میں محمد بن واسع رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھتا، جو وذالک من آثار خوف اللہ عز وجل، اس لیے کہ محمد بن واسع اللہ تعالیٰ کا بڑا خوف رکھتے تھے، بڑا ڈر رکھتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کی باتیں سنتے جو دنیا کی باتوں سے ہٹ کر آخرت کی باتیں ہوتی تھیں، اللہ سے قریب کرنے والی باتیں ہوتی تھیں، تو ہمارے دل آخرت کی طرف مائل ہو جاتے۔ آج کی دنیا میں، آج کے دور میں دنیا کی باتیں تو بہت کرنے والے ہیں، سیاسی باتیں ہیں، دنیا داری کی باتیں ہیں اور تجارت کی باتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک سب سے بہتر کام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے، یہی سب سے بڑا کام ہے۔ سب سے بڑا کام آج دنیا کا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے۔ جب اللہ سے بندہ جڑ جاتا ہے تو ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں، اور ساری کائنات لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے محبت اور الفت پیدا کرتے ہیں اور اس کو غلبہ عطا فرما دیتے ہیں۔
تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز ہے جس کا آدمی خیال رکھے۔ اسی طرح اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پاس ہے کہ آدمی جب نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کے تعلق سے اس کے دل میں اس کو انشراح صدر حاصل ہوتا ہے، لیکن بالکل اس کے برعکس اس کی آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، حرام دیکھتی ہیں، نیک لوگوں کی صحبت اسے حاصل نہیں ہوتی ہے، اور آدمی جیسے آج کل کا ماحول ہے کہ ضرورت کے نام پر صبح سے شام تک کتنا وقت ہے کہ لوگ ایسی چیزیں اپنے موبائل میں دیکھتے ہیں اور ایسی ساری چیزیں دیکھتے ہیں جو حرام ہیں، تو وہ چیزیں ہمارے دلوں پر کیا اثر کرتی ہوں گی اور دل پر کتنا اثر انداز ہوتی ہوں گی، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح دلوں کی اصلاح کے لیے ایک اور چیز بھی ہمارے ساتھ ہے جس کے بارے میں کہا کہ وہ چیز ہے آدمی ان لوگوں کو دیکھے، ان کی طرف دیکھے جو سکرات کی حالت میں ہوں، جن کا آخری وقت ہو، اور اسی طرح آدمی موت کو یاد کرتا ہے تب بھی اس کا دل نیک ہو جاتا ہے اور آخرت کی فکر کرنے لگتا ہے جب آدمی موت کو یاد کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان دونوں باتوں کے تعلق سے کل کے درس میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ تو آج کی اس درس میں ہم نے اس بات کو جانا کہ جتنا ہو سکے آپ یہ کوشش کریں کہ صالح، نیک، پرہیزگار علماء کے ساتھ اپنا وقت بتائیں، ایسے علماء جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کریں اور آپ کی ہدایت کی ان کو فکر ہو، وہ اس بات کی فکر کریں کہ وہ خود جنت میں جائیں اور سارے لوگوں کو جنت میں لے جائیں، اور یہ فکر ہے جو ہر آدمی کرتا ہے کہ وہ جنت کا مکین بن جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نیک اور صالح اور لوگوں کی صحبت میں بیٹھے جس سے اس کا دل پرہیزگار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔